چیز ہوگی۔ دوسری چیز جہاں تک علماء کی بات ہے پاکستان کے، آپ تمام علماء کی فہرست بنائیں اور خود آپ تشریف لائیں قم کے اندر۔ آپ کو بزرگ علماء میں اگر مبالغہ زیادہ نہ ہو، کیونکہ میں اپنی معلومات کی حد تک بات کر رہا ہوں، اگر کسی عالم کی اکثر بیشتر ایرانی اساتذہ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی ہیں یا اس طرح سے دیگر چند بزرگان ہیں، وہ کسی کی علمی قابلیت کی گواہی دیتے ہیں تو وہ آغا جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی ہے۔ خود بندہ حقیر کو موقع ملا، ان کا مؤسسہ ادھر موجود ہے کچھ فاصلے کے اوپر، 1-2 کلومیٹر کے۔ 2012 یا 13 کی بات ہے، ان کی اپنی الماری تھی، کیونکہ ان کے مؤسسے میں فعالیت کی مجھے خود فرصت نہیں ملتی اپنے ان تعلیمی اور تدریسی تبلیغی تحقیقی امور کی وجہ سے، تو یہ پرانی بات ہے، آج سے 8-9 سال پرانی۔ تو تب ایک بندے کو شغف بھی ہوتا ہے کہ وہ علماء کے بارے میں ان کی علمی قابلیت کا زیادہ جانے۔ تو ان کے کمرے میں جو کاپیاں پڑی ہوئی تھی وہ میں نے خود 2-3 دن لگا کے مرتب کی، یعنی میں یہ کسی کی بات نقل نہیں کر رہا، اور وہ کاپیاں میں خود دیکھتا بھی جاتا تھا۔ اس میں آیت اللہ جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اصول کے در سے خارج، فقہ کے در سے خارج، باقاعدہ کاپیاں 2-3 کاپیاں تھیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی کے در سے خارج کی، فقہ کے در سے خارج کی، ان کی کاپی ادھر موجود تھی۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی کی فقہ اصول کی تھی۔ رجال کی کاپی میں نے مختصر دیکھی، یعنی آدھی یا کچھ بھری ہوئی تھی، بقیہ خالی تھی۔ رجال کی کاپی جو ہے وہ آیت اللہ فاضل لنکرانی سے انہوں نے پڑھی ہوئی تھی۔ آیت اللہ حسن زادہ آملی سے انہوں نے ریاض السالکین غالباً کتاب ہے، اب یہ میرے ذہن میں وہ صحیح نام نہیں ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے، بہرحال ریاض السالکین نام تو نہیں ہے، ایک اور نام ہے۔ وہ کتاب انہوں نے عرفانی جو ہے منازل السائرین، غالباً منازل السائرین ہے یا اسی طرح ایک کتاب ہے عرفان کی، یہ بھی تقریباً بھری ہوئی کتاب کاپی تھی جو انہوں نے خود لکھی ہوئی تھی۔ اکثر کاپیاں ان کی اردو میں انہوں نے لکھی ہیں، فارسی درس ہے، اردو میں لکھی ہیں، اور میں اس اسلوب سے خود بہت متاثر ہوا۔ اور اس کے بعد سے ابھی تک میں نے خود بزرگان کے جو دروس لیے ہیں، میں نے خود فارسی میں نہیں لکھا، میں لکھتا سنتا ہوں فارسی میں تو اردو میں ہی لکھتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کا یہ اسلوب بہت پسند آیا کہ ادھر ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بڑی ان کی مرتب کاپیاں تھیں، وہ ڈیٹ میں نے دیکھی، کوئی ناغہ نہیں ہے، مسلسل دروس میں جاتے تھے، یہ بہت کم پاکستانیوں میں۔ ابھی میں خود جن دروس میں جاتا ہوں اکا دکا پاکستانی نظر آتے ہیں، اور بعض دروس ایسے ہیں کہ دور دور تک کسی اردو دان طبقے کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے کم طلاب ہیں کہ جو اس طرح علمی سطح کے اوپر پڑھتے ہیں، اور ان کے اگر ایک الماری کے اندر 6-7 خانے ہوتے ہیں، بغیر مبالغہ کے 4 سے 5 خانے صرف ان کی کاپیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ہو گیا ان کے جو تعلیم حاصل کی، اور ان کے مؤسسے والوں کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک اچھے کیمرے سے کیوں یہ نہیں بناتے ویڈیو، اور اس ویڈیو کو آپ نشر کریں۔ تو وہاں پہ کوئی فعال افراد میرا خیال ہے کہ قلیل مقدار میں موجود ہے، وإلا ابھی بھی وہ کاپیاں موجود ہیں، تاریخ ہے، ان کے ہاتھ کے اپنے نوشتے ہیں، اساتذ کا، کیونکہ ان کی عادت تھی تاریخ بھی لکھتے تھے، استاد کا نام بھی لکھتے تھے۔ آپ کو تاریخوں سے استمرار بھی پتہ لگے گا، کاغذ کے اوپر جو انہوں نے تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس سے پتہ لگے گا درس، کیونکہ اب کتابیں چھپ چکی ہیں، درس صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا۔ پھر فلسفے کی طرف آ جائیں تو بہت عمیق، اور وہ لے کے گئے تھے صرف آیت اللہ جوادی عاملی کہ تقریباً 20-25 سال انہوں نے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ سے استفادہ کیا ہے۔ تفسیر کی ساری کاپی اپنے ساتھ لے گئے تھے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھی، کیونکہ آغا صاحب کے ابھی تک جتنے بھی دروس ہیں حتیٰ خطبہ جمعہ، اس میں سیاسی تحلیل کو نکال دیں تو وہ در حقیقت درس تفسیر ہے، اس لیے ان کی بات میں ایک محکم پن پایا جاتا ہے۔ پھر ان کی تدریسی اس میں دیکھیں، کیونکہ ہم وہاں پہ ایک تدوینی کام مجھے قلیل مدت انجام دینے کا موقع ملا، اب ان کی فلسفے میں اسفار کی تدریس موجود ہے، البتہ پوری اسفار نہیں تھی۔ نہایت الحکمہ پوری موجود ہے، بدایت الحکمہ پوری موجود ہے، شرح منظومہ پوری موجود ہے۔ اگر کوئی فرد اس کو پڑھ لے تو وہ فلسفے کے اوپر ایک نو تسلط رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے آغا صاحب کی اصول فقہ کے اوپر تدریس موجود ہے، حلقہ اولیٰ پہ، حلقہ ثانیہ، حلقہ ثالثہ، اور حلقہ ثالثہ کے بعد درس خارج کے مرحلے کے اوپر سطح کے اوپر پہنچے ہوئے کچھ دروس ہیں جو وہ خاص طلاب کو دیا کرتے تھے۔ پھر تفسیر کو انہوں نے پڑھایا کہ تفسیر میزان کا جو مقدمہ ہے وہ عروۃ الوثقی مجلے میں چھپ بھی چکا ہے،
بڑا عمیق طریقے سے پڑھایا۔ مفاتیح الغیب جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اصل میں انہوں نے اس کے دروس دیے، اور وہی دروس ہے جو آداب قرآن کے نام سے بھی آپ کے سامنے چند جلدی یا 2 جلدی کتاب موجود ہے۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں، اب جو ان کے ادارے سے کتابیں چھپی ہیں وہ تو ان کا نچوڑ ہے جو حاصل کیا اور اس کو ہضم کیا علم کو، اور اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ ان کی کتابیں ہیں۔ ان کی کتابیں اصل میں ان کا تعارف ہے، یہ باتیں تو تعارف نہیں ہے۔ یہ تو ممکن ہے کوئی بھی فرد ہے کہ حوزہ علمیہ میں مدارج طے کر کے اس میں سے بہت سارے مراحل کو طے کر لے، لیکن جو ان کا اب کتابوں کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے، آپ اردو میں اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کی سطح کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، تو وہ اصل ان کا تعارف ہے، وہ پھل ہے کہ جو انہوں نے دیا۔ اب آپ آئیں پاکستان کی ایک بھی شخصیت اس کے حوالے سے آپ لے آئیں جنہوں نے ایک تو اس طرح مراحل طے کیے ہوں، اس طرح سے تدریس منظم کی ہو، منظم تدریس، اور اس کے بعد ان کی کتابیں بھی اس ترتیب سے موضوعاتی طور پہ چھپی ہوں۔ اگر ہے تو بہت خوب، ہم ان کا بھی چاہتے ہیں کہ معلومات ہمیں ملے۔ ہمیں تو خوشی ہوگی پاکستان میں زیادہ اہل علم، اہل فن اور ماہر اور متخصص ایک علم کے آئے۔ لہٰذا یہ آپ کے سامنے تھا کہ وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہہ لیں کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں، ان کی علمی سطح کی اور علم کی علمی مدارج کے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ہر علم میں آپ انہیں صاحب نظر نہیں کہہ سکتے۔ بس آپ کہیں کہ آیا علم بلاغت میں صاحب نظر ہے، تو وہ تو آپ بہت سارے فقہا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ مثلا آیت اللہ سیستانی فلسفے میں صاحب نظر ہے، آپ خود ان سے پوچھیں، کہیں گے نہیں، فلسفے میں صاحب نظر نہیں ہوں، میں فقہ اصول یا رجال میں صاحب نظر ہوں۔ اسی طرح بعض فقہا سے پوچھیں علم عرفان میں، وہ کہیں گے اکثریت نے علم عرفان پڑھا ہی نہیں ہے، جبکہ یہ آغا حسن زادہ عملی سے ایک طویل مدت استفادہ کرتے رہے ہیں، اور ان کی کتابیں، انہوں نے ان کے دروس لکھے ہیں، لکھے ہوئے ان کی کاپی میں موجود بھی ہیں۔ اب یہ رہی بات کہ یہ موضوعات اہانت کے حوالے سے، تو یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، وَإِلَّا یہ والا بات کہنے والی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے